بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 11 جون 2021 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان کے اندر ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مستقبل کے اندر امریکہ افغان طالبان کے خلاف کیا لاہ عمل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ افغان طالبان کے خلاف امریکہ نے ڈرون طیاروں کے استعمال کی دھمکی دی ہے اور اسی طرح سے امریکہ نے طالبان کی اسلامی حکومت کو روکنے کے لیے جاسوس جہازوں کو، جاسوس طیاروں کو پڑوسی ملکوں میں بھیج دیے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک کون سے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان بھی امریکہ کو فوجی اڈے دے رہا ہے؟ کیا پاکستان سے امریکہ ڈرون طیارے استعمال کر سکتا ہے طالبان کے خلاف؟ یہ تمام ایشوز ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آگے چل کر آپ جانیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو نہیں کر رکھا، اسے فالو کر لیں، کیونکہ افغانستان سے متعلق بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں، خبریں ہیں جو عام طور پر یوٹیوب پر شاید نہیں دکھا پاتے ہم لوگ، لیکن آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر جنرل آسٹن کے بیان کی۔ انہوں نے گزشتہ روز رات کو ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے ہم کبھی بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے ہیں، افغانستان پر ہم ہمیشہ اپنی نظریں جمائے رکھیں گے، اور افغانستان سے اگرچہ ہم اپنی فوجوں کو نکال رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کی حکومت کو ہم سپورٹ فراہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کل پینٹاگون کے ایک عہدیدار کا بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل یا اس طرح کے دیگر اہم اسٹریٹجک علاقوں پر اگر طالبان قبضہ کریں گے تو امریکہ طالبان کے خلاف فضائی بمباری بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کچھ ہی لمحات بعد یا کچھ گھنٹے کے بعد یہ رپورٹ بنیادی طور پر امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کے اندر نشر ہوئی تھی۔ اس کے چند گھنٹے گزرنے کے بعد امریکہ کے ڈیفنس منسٹر جنرل آسٹن کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان پر نظریں جمائے رکھیں گے اور پڑوسی ملکوں کے اندر رہتے ہوئے افغانستان پر طالبان کی حکومت کے خلاف کارروائی اور اٹیک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کابل حکومت ہے اسے بھی ہم سپورٹ فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ بیان دیا ہے امریکہ کے وزیر دفاع نے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام کہا گیا ہے کہ پڑوسی ملکوں کا جو نام لیا ہے اس کی مثال بھی جنرل آسٹن نے دی ہے کہ جیسے کہ خلیجی ممالک ہیں، ان خلیجی ممالک کے اندر ہماری فوجیں موجود ہیں، یہاں سے اڑ کر افغانستان پر ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں ناظرین کرام جو امریکہ کا فوجی اڈہ ہے وہ سعودی عرب کے اندر بھی موجود ہے، ریاض کے اندر ہے، اور اسی طرح سے یو اے کے اندر بھی امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، قطر کے اندر امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، اور اسی طرح سے عمان کے اندر ہے، کویت کے اندر، بحرین، یہ جتنے خلیجی ممالک ہیں یہاں پر امریکہ کی فوجیں موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے انخلا کے باوجود پڑوسی ملکوں سے جیسے خلیج ہے یہاں سے حملے کرتے رہیں گے، جو صریحاً طالبان کو دھمکی ہے کہ ہم تمہاری اسلامی حکومت نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے امریکہ کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جاسوس ڈرون طیارے بھیج دیے ہیں پڑوسی ملکوں کے اندر جہاں سے طالبان کے کارروائیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور جب کبھی ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم طالبان پر اگر وہ حملہ کریں گے، یعنی اگر وہ کنٹرول کریں گے کابل پر، تو ہم حملہ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے وزیر دفاع کا یہ جو بیان ہے، جو کمٹمنٹ تھی امریکہ کی، جو وعدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، اس کی خلاف ورزی بھی ہے اور اس سے دھوکہ بھی ہے، لیکن افغان طالبان لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع کہتے ہیں جیسے ہم نے 20 سال لڑائی لڑی ہے، جیسے ہم نے 20 سال امریکہ اور نیٹو کا مقابلہ کیا ہے، 44 ملکوں کا ایک پورا اتحاد تھا، ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، ہم ان کے خلاف نہتے ہونے کے باوجود لڑتے رہے اور جیت گئے۔ تو اگر امریکہ پڑوسی ملکوں کے اندر فوجیں بھی رکھ لے تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پھر بھی لڑ کر ماریں گے، گھس کر ماریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے کہ پاکستان امریکہ کو ڈرون طیارے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔
حالانکہ ناظرین کرام پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے آفیشلز کی جانب سے شاہ محمود قریشی ہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، یہ اسی طرح سے پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی آرمی ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا ہے کہ امریکہ کو پاکستان نے فوجی اڈے دیے ہیں یا امریکہ پاکستان سے ڈرون طیاروں سے حملہ کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ کے خود جو وزیر دفاع ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں خلیجی ممالک کا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں امریکہ کو پاکستان جیسے پڑوسی ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے افغانستان پر حملہ کرنا بنسبتاً یو اے ای اور اسی طرح سے قطر وغیرہ کے بہت آسان ہے، وہاں سے بہت دور ہے۔ تو اس لیے امریکہ پاکستان پر پریشر تو ڈالے ہوئے ہے کہ انہیں فوجی اڈے ملیں، لیکن پاکستان نہ تو فوجی اڈے دے رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کے ڈرون طیاروں کو یہاں رکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سی آئی اے کا جو چیف خفیہ دورے پر پاکستان آیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کی کال سننے سے پاکستان کے پرائم منسٹر انکار کر چکے ہیں کہ وہ اپنے لیول کے بندے سے بات کریں گے، اور ان کے لیول کا بندہ صدر جو بائیڈن ہے۔ تو اس لیے پاکستان سے یہ بات بعید ہے کہ پاکستان امریکہ کو اب فوجی اڈے دے گا یا ڈرون طیاروں کے استعمال کی اجازت دے گا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے یہی کچھ کیا تھا، مشرف کے زمانے میں پاکستان کے ڈکٹیٹر مشرف نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بڑا خون خرابہ ہوا، دہشت گردی ہوئی۔ پاکستان دوبارہ سے یہ گند اپنے ملک کے اندر نہیں لانا چاہتا ہے، اس لیے بات واضح ہے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہ تو دے گا اور نہ ڈرون طیارے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی۔ بنیادی طور پر یہ خبر افغان طالبان کی تازہ ترین کارروائیوں سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام طالبان نے رات گئے جو کارروائیاں کی ہیں اس میں بڑی فتوحات انہیں ملی ہیں، لیکن جو کابل حکومت ہے ان کا جو میڈیا نیٹ ورک ہے، طلوع میڈیا نیٹ ورک، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80 کابل فوجی اور اسی طرح سے 100 طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو لڑائی ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اس کے اندر 100 طالبان مجاہدین شہید ہوئے ہیں، جبکہ 80 کے قریب کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، یہ اس رپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مجاہدین نہ تو شہید ہوئے ہیں اور نہ ہی کابل حکومت اتنے مجاہدین کو شہید کر سکتی ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اگر واقعی انہوں نے شہید کیا ہے تو ان کی تصاویر جاری کی جائیں اور ان کی ویڈیوز جاری کی جائیں، جبکہ طالبان پچھلے 4 دنوں کے اندر جو کارروائیاں کر چکے ہیں اس میں 100 نہیں بلکہ 600 سے زائد کابل فوجی ہلاک یا زخمی کیے گئے ہیں، جبکہ 2000 کے لگ بھگ کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں، اور طالبان کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ درجنوں چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا موقع ملا ہے، اور درجنوں جو اضلاع تھے، جو ڈسٹرکٹ تھے، ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ طالبان 34 صوبوں کے اندر اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں۔ افغان طالبان نے جو رات کارروائیاں کی ہیں اس میں صوبہ دائی کنڈی ہے، تخار ہے، کندھار ہے، بادغیس ہے اور ننگرہار ہے، اور اسی طرح سے غزنی ہے اور فاریاب ہے۔ یہ بڑے صوبے ہیں جہاں پر طالبان کو فتوحات ملی ہیں۔ مزید 170 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ 30 سے زائد چیک پوسٹیں بھی فتح کی گئی ہیں، متعدد اضلاع بھی فتح ہوئے ہیں۔ طالبان کی یہ تازہ کارروائیاں ان کے اپنی ویب سائٹ پر، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور اسی طرح سے دیگر سورسز پر بھی نشر ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو لڑائی ہے یہ جاری ہے۔ پچھلے 4-5 روز کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے ہفتے، یہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے، اس کے اندر جو کارروائیاں طالبان کی ہوئی ہیں یہ بہت بڑی کارروائیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج کی بات ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہارے شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ تو طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہم شکر گزار بھی ہیں اور ہم اللہ کو مان بھی رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں کامیابیاں اور فتوحات مل رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ نیٹو کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ساتھ ناظرین کرام ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے کہا ہے کہ اگر نیٹو، امریکہ اور ان کے اتحادی چاہتے ہیں کہ ہم کابل یا دیگر ایئرپورٹس کا کنٹرول سنبھالیں، تو ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے
تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی، ہمیں مالی مدد چاہیے ہوگی۔ ہم طالبان سے بھی رابطے میں ہیں، کابل حکومت سے بھی رابطے میں ہیں، ہمارے دونوں سے اچھے ریلیشن ہیں، ہم دونوں سے افہام و تفہیم کر کے کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اگر ترکی افغانستان کے اندر کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالے گا تو اس سے یقیناً جو طالبان کی حکومت ہے اسے کافی فائدہ پہنچے گا بنسبت کسی اور ملک کے جن کے ساتھ طالبان کے اتنے اچھے تعلقات یا مراسم نہیں ہیں۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی۔ بنیادی طور پر یہ خبر افغان مہاجرین سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے جو طالبان جو کابل حکومت کے ماتحت چلنے والے میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے کہ افغانستان کے 14 لاکھ سے زائد مہاجرین کو پچھلے 8 مہینوں کے دوران ایران سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی بمباری کے بعد افغانستان سے لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر 40 لاکھ کے قریب مہاجرین آباد ہیں، لیکن پاکستان نے مہاجرین کو نہیں نکالا ہے بلکہ افغان مہاجرین کو ہر طرح کی سہولیات دی ہیں، انہیں اپنے ملک کے شہریوں کے برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین جو افغانستان کا پڑوسی ملک ایران ہے وہاں سے 14 لاکھ کے قریب جو افغان شہری ہیں جو وہاں کے مہاجرین ہیں، جو افغانستان کے مہاجرین تھے، ایران کے اندر مقیم تھے، ان کو وہاں سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے، جو ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اس پر انسانی حقوق اداروں نے شدید مذمت بھی کی ہے۔ کہا جاتا ہے ایران کے اندر جو افغان مہاجرین تھے انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے وہاں سے لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے بہرحال ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات بنا رہے تھے پاکستان کی مخالفت میں، کہ ان کے ساتھ ایران نے کیا سلوک کیا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کو ہر طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی۔ یہ خبر بنیادی طور پر جو مکہ سمٹ ہے اس حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں جو سعودی عرب کے اندر OIC کا ادارہ ہے اس کے ماتحت پاکستان سے اور اسی طرح سے جو افغانستان سے علماء کرام ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو حکومتی جماعت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں، تو پاکستان کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اس سے جو سمٹ کے اندر جو اس کا اعلامیہ ہے کہ موجودہ جو جنگ جاری ہے اس کی کسی بھی طرح سے جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی ہے، اس جنگ کو بند ہونا چاہیے کیونکہ اس میں نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین افغان طالبان نے مکہ سمٹ کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ افغان طالبان کا کوئی نمائندہ اس کے اندر شریک نہیں تھا۔ ناظرین افغان طالبان اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کے اندر اس طرح کی جو کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں طالبان کی جہادی تحریک کے خلاف فتویٰ دیا گیا یا بیان دیا گیا، طالبان اسے مسترد کر چکے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں انہیں حقائق کا اندازہ نہیں ہے، وہ حقائق کو اگر آ کر دیکھیں تو وہ خود اس بات کا اعتراف کریں گے کہ جنگ ضروری ہے، لڑائی ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، کیونکہ نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اسلامک شریعت کے قوانین کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت تھی، شرعی حکومت جو گرائی گئی اور ناظرین طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی شرعی حکومت تھی جو گرائی گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی شرعی حکومت کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے ہمارے خلاف اس طرح کے بیانات نہ دلوائے جائیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔